بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو آج ہم جس بہن کی قبول اسلام کی سٹوری لائے ہیں وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایوارڈ یافتہ مصنفہ اور ایک مقبول اسپیکر ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کے بارے میں منفی سوچ رکھتی تھی۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ مسلمان مرد اپنی عورتوں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں، انہیں قید کر کے کیوں رکھتے ہیں اور انہیں آزادی سے کیوں نہیں جینے دیتے، اور اسی لیے یہ ان سے بحث مباحثہ کرتی اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتی، مگر یہ انہیں کنونس نہ کر پاتی۔ نتیجتاً وہ خود دھیرے دھیرے اسلام کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور ان کا یہ بدلاؤ ان کے خاندان والوں کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اکیلے پن کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ Born in the UK, raised in Zimbabwe, embraced Islam in the UK. My father was an atheist, so he's actually a Marxist. And in fact, I got very upset when I saw the women in Egypt. They're being oppressed. It's their husbands forcing them to wear that. I was there with my scarf, and there were some guys in there who were staring at me. So after I came back from Egypt, I started covering my hair. I stopped drinking, I stopped eating pork. Allah blessed me with 17 years of marriage to my husband, who is sadly returned to Allah. Allah yarhamu. Who is sadly returned to Allah. Allah yarhamu. Ask yourself, how do I want to die? What state do you want to return to Allah in? اپنے بارے میں بتاتے ہوئے نعیمہ روبرٹ کہتی ہے کہ میں 30 کتابوں کی ایوارڈ یافتہ مصنفہ ہوں۔ میں ایک اسپیکر بھی ہوں جو دیگر انسانوں کو کسی بھی مشکل صورتحال میں راستہ دکھانے اور مدد کرنے والا کام ہے۔ میں برطانیہ میں پیدا ہوئی، زمبابوے میں پرورش ہوئی، پھر انگلینڈ میں منتقل ہو گئی اور وہیں اسلام قبول کیا، اور آج کل مصر میں مقیم ہوں۔ میری ماں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، جیسے کہ زیادہ تر افریقی عیسائی ہیں، لیکن جب والدہ نے میرے والد سے شادی کی تو میرے والد ایک ملحد تھے، وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ میری والدہ بھی اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتی تھی، اسی لیے میری پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں خدا کو نہیں مانا جاتا تھا۔ میں جب لڑکپن کی عمر کو پہنچی تو میں نے خود سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی اعلیٰ طاقت میرے ارد گرد موجود ہے، اور ہمارے ارد گرد موجود عیسائی آخر چرچ میں کیا کرتے ہیں، اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کس کو اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ان سب کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں ورسز میرے سوالات اور بھی بہت کچھ، میں انہی سب میں الجھی ہوئی تھی۔ جب میں 16 یا 17 سال کی تھی تو میں نے سوال اٹھانا شروع کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں مصر میں ایک میوزک فیسٹیول کے لیے چلی گئی جہاں میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی تھی۔ تب میں نے اسلام کو پہلی بار جانا۔ میرے ارد گرد مساجد تھی، حجاب والی عورتیں تھیں۔ میں اس وقت حجاب والی خواتین کے بارے میں سوچتی تھی کہ ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو میں نے حجاب والی خواتین کو دیکھ کر ان کو مظلوم سمجھا۔ میں نے سوچا کہ یہ غلط ہے، یہاں ظلم ہو رہا ہے۔ کیا ان کے شوہر انہیں یہ پہننے پر مجبور کر رہے ہیں؟ 2-3 دن تک میں یہ سوچ کر پاگل ہوتی رہی کہ ان خواتین کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ پھر میں ایک تقریبات میں گئی اور وہاں ایک خاتون کو دیکھا۔ اس نے اسکارف پہن رکھا تھا۔ وہ ٹھیک ویسے ہی تھی جیسے کہ ایک روشنی ہو۔ وہ مسکراتی تھی تو لگتا تھا کہ جیسے نور سا جھلک رہا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں، اتنا پیارا مسکراتی ہیں، مگر حجاب کیوں کرتی ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، کیونکہ میں حجاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے میری قابلیت سے پہچانا جائے، نہ کہ اس چیز سے کہ میں کیسی نظر آتی ہوں۔ اس نے جو جواب دیا اس سے جیسے میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے ایسا جواب پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے کبھی اس طریقے سے سوچا ہی نہیں تھا کہ عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ پوری آزادی حاصل ہونے کے باوجود بھی حجاب کرتی ہوں۔ اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ اب مجھے اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ اس مذہب میں ایسا کیا ہے کہ اس عورت کو اتنا مضبوط بنا دیا اور ایسا اعتماد دیا۔ میں نے سوچا کہ اسلام میں واقعی کچھ تو ہے، اور بس اس کے بعد سے میں نے اپنے اسلامی سفر کا آغاز شروع کیا۔
قرآن پاک کو پڑھا، اسلام کو جانا اور 6 مہینے بعد میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ نعیمہ رابرٹ کا کہنا تھا کہ قرآن پاک اور اسلام نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اپنا رہن سہن تبدیل کر لیا تھا۔ ہوا یہ کہ میں نے مصر سے واپس آنے کے بعد اپنے بالوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا، میں نے معمولی لباس پہننا شروع کر دیا، پارٹیوں میں جانا چھوڑ دیا، شراب پینا چھوڑ دیا، اور یہ سب اس لیے کیونکہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقہ کار میں مجھے بہت سی مثبت چیزیں نظر آتی تھیں۔ میں نے اپنا رہن سہن تو تبدیل کر لیا، مگر میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ اسلام عربوں کے لیے ہے اور ایشیائی لوگوں کے لیے ہے۔ میں نہ عرب ہوں اور نہ ایشیائی، میں تو ایک افریقی ہوں۔ مگر میں یہی سوچتے سوچتے ایک اور مشن پر چل نکلی۔ میں نے سوچا کہ دیکھو افریقہ میں بھی اسلام ہے یا نہیں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں مسلمان موجود ہیں اور وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ افریقہ میں بھی مسلمان موجود ہیں اور وہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگ اپنی اسلامی شناخت میں بہت مطمئن تھے، جس میں افریقی بھی تھے اور مسلمان بھی۔ تب میں نے سوچا کہ میں کیوں انتظار کر رہی ہوں؟ جب میں اسلام کے طرز زندگی سے مطمئن ہوں تو پھر مجھے اس کو صحیح معنوں میں اپنانا چاہیے۔ تو جب میں گنی آئی تو میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اپنے خاندان کے رد عمل سے متعلق بتاتے ہوئے نعیمہ رابرٹ کا کہنا تھا کہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال تھی۔ میرے والد بہت پریشان تھے اور انہوں نے صرف یہ سوچا کہ میں اپنی زندگی کو کھو رہی ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہی کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بند کر رہی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو قید کر رہی ہو؟ کیوں چند اصولوں پر خود کو عمل کرنے پر مجبور کر رہی ہو؟ 1-2 سال تک مجھے اپنے خاندان والوں کے ساتھ اجنبیت والا سلوک برداشت کرنا پڑا، مگر پھر سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا اور میرے والد ہی اب میرے سب سے بڑے سپورٹر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ نعیمہ رابرٹ نے بتایا کہ حجاب اوڑھنا مجھے ایک تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ میں نے جب پہلی بار حجاب پہنا تو بہت مطمئن تھی اور حجاب اتارتے ہوئے میں بہت غیر مطمئن سی محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی تحفظ کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک مرتبہ ٹرین میں گھر جا رہی تھی اور اسکارف لیا ہوا تھا۔ چند لڑکے مجھے گھور رہے تھے جس سے مجھے بہت برا لگا، اور اگلے دن سے ہی میں نے باقاعدہ حجاب لینا شروع کر دیا اور پھر میں اپنا پورا چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلنے لگی۔ پھر مجھے مصنف بننے کا ناقابل یقین موقع ملا۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کبھی کوئی پلان کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے لیے ایک تحفہ تھا۔ اس نے مجھے مصنفہ بنا دیا اور مجھے ہر جگہ بلایا جانے لگا۔ کئی مرتبہ تو پورے ہال میں میں اکیلی مسلمان ہوتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ورلڈ ٹور پر گئی جہاں ہمارے علاوہ سب غیر مسلم تھے، اور میں نے ان کے ساتھ بات کی تو بہت سے لوگوں کے ذہن بدل گئے، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ کسی حجاب اوڑھے مسلمان خاتون سے بات کی تھی تو ان کے ذہن میں موجود کئی شکوک دور ہو گئے۔ میں بے شک زمبابوے میں پلی بڑھی، مگر میں نے مغربی انداز سے زندگی گزاری، فلمیں دیکھی، ٹی وی شوز دیکھے، موسیقی سنی، اور ہمارا رہن سہن بھی افریقی افراد جیسا ہی تھا۔ میں اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے خواتین کے لیے بہت عزت اور احترام رکھا ہے۔ نعیمہ رابرٹ کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے 17 سال گزارے ہیں، افسوس کہ وہ اس کے بعد چل بسے۔ ہماری ایک مسلم فیملی تھی، ہم دونوں اسلام قبول کر چکے تھے اور ہم دونوں کے خاندان میں مسلمان نہیں تھے، مگر ہم ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور ہمارا ایک مشن تھا کہ آپ اپنے آپ کو مختلف لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اسلامی زندگی گزاریں، اس کی راہ میں جدوجہد کریں، کیونکہ ارد گرد کا سارا ماحول حرام ہے اور ان سے توجہ ہٹانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، نعیمہ بہن کا کہنا تھا کہ بہت سی مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جو حجاب اوڑھنا پسند نہیں کرتی، اسی لیے جب بھی میں اس طرح کی لڑکیوں سے ملتی ہوں تو اپنی کہانی سناتی ہوں کہ میں تو بڑی مشکل سے اس راستے پر چلی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں تو جہنم کا ایندھن بن جاتی۔ آپ مسلمان پیدا ہوئی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے نفس پر قابو کرنا ہوگا، نفس کو خود پر قابو نہ پانے دیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے، اور جب ہم ایسے اعمال لے کر جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے۔ دوستو، اس بہن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی نافرمانی کریں۔
دنیا جو بھی کہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, ہمیں انہیں پورا کرنا ہے, اور سب سے بڑی ذمہ داری بندگی کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں, ایسی زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ کے عقائد کے مطابق ہو, تبھی ہماری زندگی کامیاب کہلائے گی. all the non-Muslims in the world. What would you like to say to them? The world can be a brilliantly beautiful place, and it can be a brutally violent, cruel, difficult place. But living a life where you're connected to your Creator and living on purpose is that comfort that allows you to make your way through this life. Because none of us are going to have an easy ride all the way, but having faith and knowing the truth and being able to live by the truth is what allows you to make your way through it. Maybe knows a bit about Islam, doesn't know anything about Islam. Do what I said before. Open your heart with a humble heart. Speak to whoever you believe made you and ask him to guide you. And then look into it. Yeah. May Allah bless and guide everyone who watches this and who shares it and who inshallah gets some benefit from it. دوستو, آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.